اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى سُبْحَانَهُ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ بسم اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ میں ایک بار پھر آپ حضرات کی خدمت میں سورہ توحید لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے کی کلپ میں نے سورہ توحید کے فوائد بیان کیے تھے کہ کیا کیا فوائد ہیں۔ مثلاً گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام کریں اور سورہ توحید پڑھیں تو پروردگار عالم رزق میں اضافہ کر دیتا ہے، بلکہ صرف پڑھنے والے نہیں، ساتھ میں ہمسایوں کے رزق میں بھی اضافہ کرتا ہے، اور بھی دیگر فوائد، تکلیفوں میں دردوں میں بھی آرام دیتا ہے۔ وہ تو فوائد تھے، آج ہم اس کی ترجمے اور تفسیر کی طرف چلتے ہیں، جس کا ترجمہ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، اور کوئی بھی اس کا مد مقابل نہیں ہے، بے شک۔ اب اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، یعنی کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ ایک حدیث میں جناب امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے روایت ہے، آپ نے فرمایا اللہ کا معنی ایک ایسا معبود ہے جس میں مخلوق حیران اور وہ اس سے عشق رکھتی ہے۔ اللہ وہی ذات ہے جو آنکھوں کے ادراک سے پوشیدہ اور مخلوق کے افکار و عقول سے بھی مستور ہے۔ ایک حدیث میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں احد یگانہ فرد کو کہا جاتا ہے۔ احد اور واحد کا مفہوم ایک ہے، اور وہ ایک ایسی منفرد ذات ہے جس کا کوئی مثل و نظیر نہیں ہے۔ توحید اس کی یگانیت، وحدت اور انفرادیت کا اقرار ہے۔ اسی حدیث کے ذیل میں نقل کیا گیا ہے کہ واحد عدد نہیں ہے، بلکہ واحد اعداد کی بنیاد ہے۔ عدد کا آغاز 2 سے ہوتا ہے، اس بنا پر اللہ احد ہے، یعنی وہ معبود جس کی ذات کے ادراک سے انسان عاجز ہیں اور جس کی کیفیت کا احاطہ کرنے سے وہ عاجز ہیں، کا معنی یہ ہے کہ وہ الوہیت میں فرد ہے اور مخلوقات کی صفات سے برتر ہے۔ توحید صدوق میں روایت ہے کہ جب جنگ جمل میں ایک اعرابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا امیر المومنین، کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ خدا واحد ہے؟ تو واحد کا معنی کیا ہے؟ لوگوں نے اس پر ہر طرف سے حملہ کر دیا اور کہنے لگے دیکھ نہیں رہے اے عرابی، یہ کوئی سوال کا مقام ہے؟ کیا تو دیکھ نہیں رہا ہے کہ امیر المومنین جنگ کے مسائل کے حل میں مصروف ہیں؟ یہ ایسے سوالات کا مقام نہیں ہے۔ لیکن امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے، کیونکہ جو کچھ وہ چاہتا ہے وہ چیز ہم اپنے دشمن سے چاہتے ہیں۔ وہ توحید کے بارے میں پوچھ رہا ہے، ہم بھی اپنے مخالفین کو کلمہ توحید کی دعوت ہی تو دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اے عرابی، جو یہ کہتے ہیں کہ خدا واحد ہے تو اس کے 4 معنی ہو سکتے ہیں، جن میں سے 2 معنی خدا کے لیے صحیح ہیں اور اس کے 2 معنی صحیح نہیں ہیں۔ ان میں سے جو صحیح نہیں ہیں ان میں سے ایک وحدت عددی ہے، یہ خدا کے لیے عاجز نہیں ہے، یعنی ہم یہ کہیں کہ وہ ایک ہے، 2 نہیں ہے، کیونکہ اس بات کا مفہوم یہ ہے کہ اس کے لیے دوسرے کا تصور ہو سکتا ہے۔
لیکن وہ موجود نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بات مسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غیر متناہی ذات کے لیے دوسرے کا تصور ناممکن ہے، کیونکہ جس کا کوئی ثانی ہی نہیں ہے وہ اعداد کے باب میں داخل نہیں ہوتا۔ کیا تو دیکھتا نہیں ہے کہ خدا نے ان لوگوں کی جنہوں نے یہ کہا تھا ان اللہ ثالث ثلاثہ، خدا تین میں سے تیسرا ہے، کی تکفیر کی ہے۔ واحد کا معنی دوسرا معنی ہے، واحد کا دوسرا معنی جو خدا کے لیے صحیح نہیں ہے وہ یہ ہے کہ وہ واحد نوعی کے معنی میں ہے۔ مثلا ہم یہ کہیں کہ فلاں آدمی لوگوں میں سے ایک ہے، یعنی لوگ تو بہت سارے، ان میں سے ایک ہے، یہ بھی خدا کے لیے درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ کوئی جنس اور نوع نہیں ہے۔ اس بات کا مفہوم تشبیہ ہے، اور خدا ہر قسم کی تشبیہ اور نظیر سے ارفع و اعلیٰ ہے۔ اب رہے وہ دو مفہوم جو خدا کے بارے میں صحیح ہیں، ان میں سے پہلا یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ خدا واحد ہے، یعنی کہ کائنات میں اس کی کوئی شبیہ نہیں ہے۔ ہاں، ہمارا پروردگار ایسا ہی ہے۔ دوسرے یہ کہا جائے کہ وہ ہمارا پروردگار احد المعنی ہے، یعنی اس کی ذات ناقابل تقسیم ہے، اس کی ذات کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا ہے، نہ تو خارج میں اور نہ عقل میں اور نہ ہی وہم میں۔ ہاں، خدائے بزرگ ایسا ہی ہے۔ بس معلوم ہوا کہ خدا واحد و احد ہے، وہ یکتا و یگانہ ہے، وہ واحد عددی یا نوعی یا جنسی کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ وحدت ذاتی کے معنی میں ہے، اس کا کوئی مثل و نظیر نہیں ہے۔ اس کے حوالے سے ایک حدیث ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیں جو مولا کائنات نے بیان کی ہے توحید کے حوالے سے۔ مولا فرماتے کہ وہ خدا جو ایک ہے مگر کسی عدد سے نہیں، ہمیشہ رہنے والا ہے مگر مدت کے تعین کی وجہ سے نہیں، استوار ہے مگر ستونوں کے سہارے پر نہیں، اذہان اسے سمجھتے ہیں مگر شعور و حواس اس کے ذریعے نہیں، شعور و حواس کے ذریعے سے نہیں ہے، اور دیکھی جانے والی اشیاء اس کے لیے گواہی دیتی ہیں مگر اس کے حاضر ہوئے بغیر۔ اللہ اکبر! اس سے آسان اور کوئی نہیں سمجھا سکتا جتنا آسان مولا کائنات نے ہمیں توحید کو سمجھایا ہے۔ اور بھی دیگر احادیثیں ہیں مولا کائنات کی جس میں آپ نے وحدانیت کو، توحید پروردگار کو سمجھایا ہے۔ ایک میں اور روایت مولا کی آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ مولا فرماتے ہیں کہ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو عرش و کرسی، زمین و آسمان، جن و انس سب سے پہلے موجود تھا اور اسی طرح موجود رہے گا، اسے واہموں کے ذریعے نہیں جانا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کا فہم و فراست کے ذریعے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسے کوئی سائل دوسرے امور سے غافل نہیں کر سکتا۔ مثلا ایک انسان ہے جس سے کسی نے سوال کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ جس نے سوال کیا وہ اس کی طرف متوجہ ہوگا، دوسروں کی طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہے، لیکن خدا ایسا نہیں ہے کہ خدا سے کسی نے سوال کیا تو باقی سے اس کی توجہ ہٹ گئی، ایسا خدا نہیں ہے۔ خدا کی توجہ ہر ایک کی طرف ہے، کوئی اسے غافل نہیں کر سکتا ہے۔ اس سے کچھ لے لینے والا اس کے عطا و بخششوں میں کمی نہیں لا سکتا ہے۔ اسے نہ آنکھوں کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے اور نہ ہی زبان و مکان میں محدود کیا جا سکتا ہے۔ جوڑے کے ذریعے اس کی توصیف ممکن نہیں ہے، وہ کسی وسیلے کے ذریعے خلق نہیں کرتا، یوں ہی وہ جو چاہے خلق کر دے۔ حواس اس کے ذریعے اس کا ادراک نہیں ہو سکتا، حواس کے ذریعے سے اس کا ادراک قطعی ممکن نہیں ہے، اور نہ ہی لوگوں سے اس کا موازنہ ممکن ہے۔ ناظرین، اور بھی دیگر حدیثیں، میں نے یہ جو حدیثیں آپ کے سامنے بیان کی ہے، مولا کائنات کی کتاب تجلیات حکمت ہے جس میں مولا کائنات کی متعدد موضوعات پر احادیثیں موجود ہیں۔ اس میں اور بھی اگر آپ احادیثیں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کتاب کو دیکھ سکتے ہیں، اس میں اور بھی احادیثیں توحید کے حوالے سے مل جائیں گی۔ بس ناظرین، ہم اپنی بات کو یہیں پر تمام کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کے آگے کی گفتگو اگلی کلپ میں ہوگی۔ جب تک کے لیے خدا حافظ، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔